صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPACE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک قریبی ساتھی سیدنا میثم تمار رضی اللہ عنہ، ان کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ قاضی یعنی جج کے مہربان ہونے کا وظیفہ۔ آپ کا کوئی کیس ہے عدالتوں میں اور ججز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، تو اور بالخصوص اگر آپ حق پر بھی ہیں، تو سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کامل وضو کے ساتھ یعنی مکمل وضو کر کے 21 مرتبہ پڑھ کر سرمے پر دم کریں، اور وہ سرمہ آنکھوں میں لگا کر عدالت میں جائیں، انشاءاللہ العزیز جج مہربان ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سورۃ الفیل 21 مرتبہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کریں، اور دونوں ہاتھوں، چہرے، دونوں بازوؤں پر ہتھیلیاں پھیر لیں، اور عدالت میں جج کے سامنے جائیں تو جج مہربان ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تو یہ ہمارے معمولات میں اگر ہمیں ضرورت ہے تو ضرور شامل ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیسز بہت لمبے ہوتے جاتے ہیں، طویل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے بھی معاملات دیکھے گئے کہ بعض اوقات مرنے کے بعد ہی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کئی بے گناہ قیدی جو جیل میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بہرحال جیسا بھی معاملہ ہے اللہ کے حضور دعا کریں، گڑ گڑائیں، اور جب بھی قاضی یعنی جج کے سامنے جانا ہو تو یہ دونوں عمل لازمی کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہمیں مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، مشکلات میں پڑھنے سے ہمیں بچائے، اور اگر مشکلات آئیں تو انہیں ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، آپ سماعت فرماتے ہیں پروگرام یاد الہی، اور روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چوتھے خلیفہ راشد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت ہی اعلیٰ مقام و منصب کے حامل ہستی ہیں، کہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی ہستیوں میں بھی شامل ہیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اپنے چاروں خلفائے راشدین کی شانوں کا بھی نام لے لے کر ذکر فرمایا، اسی طرح عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں کہیں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوگا، کہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں ہستیوں کا اکٹھے تذکرہ ہوگا، کہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اکیلے تذکرہ ہوگا، کہیں احادیث مبارکہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اکیلے تذکرہ ہوگا، کہیں احادیث مبارکہ میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، ان تینوں ہستیوں کا اکٹھے تذکرہ ہوگا، کہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کا اکیلے تذکرہ موجود ہے، کہیں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین، ان چاروں ہستیوں کا اکٹھے بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ گلدستے اور یہ خوبصورت پھول
اور ان عظیم ہستیوں کے مبارک تذکرے جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں جا بجا انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی موجود ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وراء الورا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وراء الورا، اور پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، والدین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ہم تمام مؤمنین کی مائیں وہ بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے شہزادیاں بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی اسی خانوادے میں شامل ہیں۔ ان کی بھی بڑی شان ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بڑی شان ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ سبھی ہستیاں حدیث مبارکہ کے مطابق یہ زمین و آسمان والوں کے لیے، بالخصوص زمین والوں کے لیے اہل بیت کرام بھی اور صحابہ کرام بھی یہ امان ہیں اور روشنی کا مینار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے بعد ظلماً جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، 40 سے 49 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا، اور پھر مسجد نبوی میں جانے کے لیے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بعد کی شہادت کے بعد، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حکم پر موجود رہے۔ جب ان کی المناک شہادت ہوئی تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے، مسلمانوں نے مل کر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کے اس عظیم منصب کو سنبھالا، اور چونکہ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باغی موجود تھے، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اگر انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو پھر ان کے بعد امت آپس میں متفق نہیں رہے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان یہ بھی پورا ہوا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی ملتے ہیں کہ جب فتنے کا دروازہ کھلے گا تو پھر فتنے داخل ہوں گے، تو وہ فتنے کا دروازہ کھلا جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بلوائیوں نے، فسادیوں نے، باغیوں نے شہید کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کئی چیلنجز تھے، یعنی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ بھی جو ریاست اسلامیہ کے دیگر معاملات تھے وہ، پھر چونکہ اسلامی ریاست کئی لاکھ مربع میل تک، 36 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ رقبے تک پھیل چکی تھی، مختلف صوبے، مختلف گورنرز، عمال، انتظامی ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں، ریاستی ذمہ داریاں سبھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھوں پر تھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ رہے، اور اس موقع پر بعض اوقات یوں معاملات بھی ہوئے کہ آپس میں بھی خارجیوں کی وجہ سے یا مختلف جو لوگ جو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، ان کی وجہ سے آپس میں بھی بعض اوقات جنگیں ہوئیں، کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ ان ادوار میں صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رہے، اور دیگر کچھ لوگ جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ دیا، ان میں حضرت میثم تمار، ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اگرچہ ان کا ذکر بہت کم تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال جتنا ذکر ملتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ بنو اسد جو ہے اس کی ایک خاتون کے آپ غلام ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اسدی، اور وہ کوفہ میں رہتی تھیں تو اس وجہ سے آپ اسدی کوفی کہلاتے ہیں، میثم تمار اسدی کوفی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا جو اصل نام تھا اس نام سے آپ کو پکارا، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرا نام تو میرے سوا اور میرے والدین کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حوالے سے مجھے آگاہ فرما دیا تھا۔ تو پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو میثم تمار یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، میرا نام میثم ہی ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ان کے ساتھ محبت کا انداز اختیار فرمایا۔ انہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا قرب تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے قریب رہا کرتے، اور چونکہ بعد میں انہیں آزاد ہو گئے، جب آزاد ہو گئے تو پھر یہ کھجوروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے کوفہ میں۔ تو تمرن کھجور کو کہتے ہیں، تمار کھجور بیچنے والا، کھجور کا تاجر، تو اسی وجہ سے میثم تمار آپ کے نام کا حصہ بن گیا، کھجور بیچنے والے، کھجوروں کی تجارت کرنے والے۔ بہرحال روایات میں یہ ملتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آنے جانے لگے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، احادیث مبارکہ سماعت کی، دیگر جو علوم ہیں وہ حاصل کیے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ بھی رہے، اور ان سے بھی فیض پایا، اور ان کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے جو علوم حاصل کیے تھے ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالخصوص یہ ملتا ہے کتابوں میں، مورخین نے یہ لکھا کہ کوفہ میں جب تاجروں کو کوئی معاملات ہوتے تو ان معاملات کے حوالے سے تجار کے نمائندہ بن کر یہ کوفہ کے گورنر کے پاس جاتے اور تاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے چونکہ یہ قریب رہے تو یہ مورخین نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں ان کی شہادت کے بارے میں، ان کی وفات کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس جگہ کے بارے میں بھی، وہ جگہ بھی دکھا دی تھی کوفہ کے قریب، کہ جہاں وہ درخت بھی دکھایا جہاں جس درخت پر انہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو یہاں پر لٹکایا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا، اور آپ کی زبان بھی کاٹ دی جائے گی، آپ کو زخمی بھی کیا جائے گا، 3 دن تک آپ کو یوں ہی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اور مورخین نے یہ لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان ہستیوں کی مناقب بیان کر رہے ہوں گے۔ بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم میری فضیلت بیان کرو گے، میرے بارے میں گفتگو کرو گے، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تمہیں شہید کر دیں گے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام علیہم رضوان، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا ساتھ دیا، ہر موقع پر ساتھ دیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اہل بیت کرام میں بھی شامل ہیں، صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں، پھر چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے یہ ملتا ہے روایات میں، تاریخی روایات میں، کہ میثم تمار رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت سے علوم اسرار جو ہیں، یعنی اس کو علم لدنی کہہ لیں، اس کو اسرار کا علم کہہ لیں، اور وہ بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو کافی وقت بیٹھتے، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جہاں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور بالخصوص پھر تابعین اعظام علیہم رضوان نے مختلف علوم اخذ کیے، وہیں حضرت میثم تمار انہوں نے بھی کئی علوم حاصل کیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، بالخصوص وہ ہستیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست
قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سماعت کیے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ علوم کا منبع تھیں، اور یہ جہاں جہاں یہ ہستیاں تشریف لے گئیں، اب کئی نام ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کئی نام ہیں، کتنے نام ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ امت مسلمہ تک پہنچایا کرتے، اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے۔ یہیں کوفہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی وارد ہوئے، آپ تشریف لائے، تو یہیں پر آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق جو فقہی مسائل تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، شرعی مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے، حج کے، عمرہ کے معاملات کے، نکاح، طلاق، تجارت کے مسائل جو ہیں قرآن و حدیث اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رہنمائی فرمائی اس طرح لوگوں تک پہنچائے، اور پھر یہ علم آگے سے آگے چلتا رہا، یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، پھر ان سے آگے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی طرح آگے امت مسلمہ تک یہ علم متصلاً پہنچتا رہا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کا ذکر کریں تو سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ وہ مدینہ طیبہ میں موجود رہے، صحابہ کرام تابعین نظام سے علم پایا اور پھر اس علم کو آگے پہنچایا۔ اسی طرح اگر سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو وہ بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے، امام مالک سے بھی علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، پھر مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں پر لوگوں تک علم پہنچاتے رہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو یوں یہ علوم مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان، مختلف اہل بیت کرام علیہم رضوان کی ہستیوں سے، امام اعظم و امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جہاں آپ کا سلسلہ علم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے متصل ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچ رہا ہے، دوسری جانب اہل بیت کرام سے بھی ہوتا ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوتا ہے، کہ جیسے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی علم اخذ کیا۔ تو یوں یہ سبھی ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص اور وہ اہل بیت کرام علیہم رضوان بالخصوص جنہوں نے صحابیت کا بھی شرف پایا، یہ علوم قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم کا منبع تھے، مرکز تھے، محور تھے، انہی سے تو تمام امت نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوز و برکات پائے، علوم حاصل کیے، اور ان سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے آگے تمام امت نے علم اخذ کیا، قرآن، حدیث، فقہ اور تمام معاملات میں رہنمائی حاصل کی۔ تو یوں یہ ہستیاں حقیقت میں تمام امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینارہ ہیں، اور ان ہستیوں کی وجہ سے قرآن حدیث کا علم، فقہ کا علم جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا، جہاں جہاں یہ تشریف لے جاتے گئے، حتیٰ کہ اگر جہاد کے لیے بھی یہ تشریف لے جاتے تو جہاد کے دوران، سفر کے دوران، اور پھر جہاں پڑاؤ کرتے وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر لوگ جو نو مسلم ہوتے، جو تابعین ہوتے، ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے، حدیث، قرآن، فقہ کا پیغام پہنچاتے۔ یوں ان ہستیوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے لیے وقف کیا ہوا تھا، چاہے وہ میدان جہاد میں ہوتا، چاہے وہ مسند تدریس پر ہوتا، چاہے وہ واعظ و نصیحت میں مسجد میں کے ممبر پر ہوتے، جس جگہ بھی موجود ہوتے، یہ ہستیاں جہاں بھی موجود ہوتی، ان کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہوتے، اور پھر فقہی مسائل جو پیش آیا کرتے زندگی میں، جو بھی مسائل، ان کو قرآن و حدیث کے مطابق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سیرت کے مطابق، کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا، فرمان مبارکہ یہ تھا، تو اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے۔ تو اسی طرح حضرت میثم تمار جو ہیں، انہوں نے بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ تمام علوم حاصل کیے، اور جب یہ تمام علوم حاصل کیے تو اس کے مطابق عمل بھی کیا، اس کے مطابق تجارت بھی کی، اس کے مطابق زندگی بھی گزاری، اور
جو جس کے پاس علم ہوا کرتا تھا وہ آگے سے آگے پہنچایا کرتے تھے۔ تو یوں سے مسم تمار جو ہیں انہوں نے بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے قرآن و حدیث کا علم، فقہ کا علم، علوم اسرار کا علم اخذ کر کے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر ایک وقت آیا بالخصوص 61 ہجری کہ جس میں 10 محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے خانوادے، آپ کے رفقا، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام علیہم رضوان جیسی عظیم ہستیوں کو شہید کیا گیا۔ تو اس واقعہ کربلا کے قریب، بعض روایت میں پہلے، بعض روایت میں چند دن بعد، حضرت مسم تمار ان کو بھی شہید کیا گیا ابن زیاد ہی کے حکم پر۔ اور یہ اس میں بھی اب مختلف روایات ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ انہیں قادسیہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر کوفہ لایا گیا اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ کوفہ کے لوگوں، کوفہ کے تاجر جو ہیں ان کے نمائندہ بن کر ابن زیاد کے پاس گئے، عربی زبان میں ایک بلیغ خطبہ انہوں نے دیا اور اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی شان بھی بیان کی۔ تو اب ابن زیاد جو ہے اس کو اس معاملے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ خارجی لوگ بالخصوص یہ ذہن میں رکھیے گا، یا ناس بھی، یہ اہل بیت کرام علیہ رضوان، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے حوالے سے، اور بالخصوص سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی ان ہستیوں کے حوالے سے جو ہیں خارجی خاص طور پر وہ بغض کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص بغض رکھتا تھا، اس کا جنازہ لایا گیا، جب وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا اور فرمایا کہ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو اسی طرح یہ ادھر یہ معاملہ ہے، ادھر بعض کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما جو شیخین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان ہستیوں سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال جب مسم تمار رضی اللہ عنہ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت بیان کی تو اب ابن زیاد، یہ روایات میں موجود ہے، تاریخ روایت میں، کہ ابن زیاد کو برا لگا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری زبان کٹوا دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بتا دیا تھا۔ بہرحال ابن زیاد نے زبان کٹوائی، اس کے بعد پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے پیٹ میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ چھرا گھونپا گیا، خنجر گھونپا گیا، اور پھر اسی درخت کے نیچے جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا آپ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ 3 دن تک آپ مسم تمار رضی اللہ عنہ کو یوں ہی سولی پر لٹکایا گیا۔ 3 دن کے بعد پھر آپ کے جسم کو نیچے لایا گیا اور پھر تدفین کی گئی۔ تو یوں ایسے حکمران ابن زیاد اور یزید جیسے گزرے ہیں جنہوں نے اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام علیہم رضوان ان ہستیوں کو شہید کیا اور ان کے ساتھ ایسا برا معاملہ کیا۔ ہمیں ان تمام ہستیوں کے حق پر قائم ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن، حدیث اور اللہ کے فرمان، اسلام کی حقیقی تعلیمات، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کی محبت اور ان تعلیمات پر ہمیں قائم رہنا چاہیے، اگرچہ اس دوران ہماری زندگیاں بھی چلی جائیں۔ تو ان ہستیوں کی اور پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان کا نے واقع کربلا میں جو شہادتیں پیش کی ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ حق کی خاطر ڈٹ جانا چاہیے، باطل کو للکارنا چاہیے اور باطل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور حق کی خاطر اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کرنا پڑے، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت کرام علیہ رضوان ان ہستیوں کا شیوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مکہ المکرمہ چھوڑا، مدینہ طیبہ آئے، بعض صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، جائیداد پراپرٹیز کو چھوڑا، اور پھر مدینہ طیبہ آ کر غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک، خیبر،
کتنی غزوات ہوئیں، ان میں جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہی معاملہ، یہی تسلسل امت میں چلا آ رہا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خانوادے کو قربان کیا، اپنی جان آفرین کے سپرد کی، شہادت کا مقام پایا. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، برما میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان بچوں کو، شیر خوار بچوں کو بعض کا شہید کر دیا جاتا ہے، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیدنا علی اصغر ننھے شہزادے کو شہید کیا گیا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی سنت، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آگے سے آگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بہادر ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کرنا. تو آج بھی امت مسلمہ انہی معاملات سے دوچار ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں اور باطل کے خلاف ہم متحد ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں. تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام کو ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرمائی. تو مسلمانوں کے لیے بھی فتح و نصرت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم غمگین بھی مت ہو، کاہل اور سست بھی مت بنو اور رنجیدہ بھی مت ہو. تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. یعنی اگر اللہ کے حکام کے مطابق تم اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہو، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے، تو پھر تم ہی غالب رہو گے، حق کی فتح ہوتی ہے. لیکن آج یہی تو معاملہ ہے کہ ہم حقیقی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے دور جا چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، کھویا ہوا مقام اور وقار اور عزت اور عظمت، شان و شوکت دوبارہ بحال فرما دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین سامنے اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں، چندہ ہیں. انہوں نے کہا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خواب کا ذکر کیا. یہ خواب جو آپ نے ذکر کیا ہے اس سے مراد خوشی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا. افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، محمد علی عباس صاحب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ. محمد بوٹا صاحب ہیں، دعاؤں سے نوازا، آپ کا شکریہ. اور خیرات علی صاحب ہیں، محبت والا سے کہتے ہیں کہ مجھے ولیج کی زندگی پسند ہے اور ولیج کا نام انہوں نے کہا میرا ولیج کا نام محبت والا ہے. چلیں جی شکریہ آپ کا. ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں امین صاحب کہ نظر کب چیک کروانی چاہیے. جی بالکل، جب نظر کا معاملہ ہو تو ضرور چیک کروانی چاہیے. اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ارشد صاحب ہیں، شانگلہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کائنڈلی کسی دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق ڈیٹیل میں پروگرام کریں. جی یہ چند دن پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کیا تھا. یوٹیوب چینل پر پروگرام موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. آپ تمام ویورز لیسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ناظرین سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا